سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھ قلب میں 10,000 فوج رکھی، اس میں سے 500 سوار عورتوں کی حفاظت پر مقرر کر دیے، 500 سوار لشکر کی نگرانی پر متعین کیے اور بقیہ 9,000 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے دستوں کے 3 گروہ بنا کر ایک ایک میل کے آگے پیچھے روانہ کر دیے۔ اس طرح شاہی لشکر 3 میل کے فاصلہ میں پھیل گیا، جس کے دونوں بازوؤں پر چند میل کے دوری پر التمتاش اور امیر علی جا رہے تھے، جو 5-5 میل آگے پیچھے پھیلے ہوئے تھے۔ صاحب میر علی بھی 5,000 سواروں کے ساتھ اتنی دور میں پھیل پھیل کر روانہ ہوا، جس سے میمنہ، میسرا اور قلب تینوں لشکروں کی حفاظت ہو سکے اور پیچھے سے دشمن آ کر کسی دستہ پر اچانک حملہ نہ کر سکے۔ غازی سلطان محمود اور ان کے ہوش مند افسروں کی دانشمندی سے تھوڑا سا لشکر 8-10 میل کی دوری میں پھیل گیا، جس سے دیکھنے والوں کو لشکر کی تعداد اصل سے چوگنی معلوم ہونے لگی۔ سب سے پہلے ہر اول اجمیر شریف میں پہنچا۔ اجمیر شریف کے راجہ کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہو گئی کہ سلطان محمود کا لشکر طوفان کی صورت میں بڑھا چلا آ رہا ہے، اور چونکہ مخبروں نے بیان کیا تھا کہ لشکر بے حد و بے شمار ہے، اس لیے وہ مقابلے کی جرأت نہ کر سکا، بلکہ اس پر کچھ ایسی ہیت چھائی کہ دارالسلطنت کو چھوڑ کر پہاڑوں میں گھس کر پناہ گزین ہوا۔ ہارون جب اجمیر شریف کے قلعہ میں داخل ہوا تو وہاں چڑیا بھی نہ تھی، تمام باشندے بھی بھاگ گئے تھے، تمام قلعہ ویران پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو ان کے بھاگ جانے سے بڑا افسوس ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ خوشی بھی ہوئی کہ دشمنوں پر ان کا رعب اس قدر طاری ہو گیا ہے کہ وہ مزاحمت کرنے اور سدے رہا ہونے کی جرأت نہیں کرتے۔ ہارون نے اجمیر شریف میں داخلہ اور راجہ کے بھاگ جانے کی اطلاع تمام سرداروں اور خود ذل اللہ سلطان محمود تک پہنچا دی۔ سب کو اس خبر کے سننے سے خوشی ہوئی۔ ہارون نے ایک روز اجمیر شریف میں قیام کیا اور دوسرے روز آگے روانہ ہو گیا۔ چونکہ ہارون کے ساتھ تھوڑا لشکر تھا، اس لیے پرمدیو مہاراجہ انہلواڑہ نے اس کی ذرہ کے برابر بھی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ قلعے کے پھاٹک بھی بند نہ کرائے۔ انہلواڑہ کا قلعہ نہایت مضبوط، بڑا کشادہ اور بہت ہی اونچا تھا۔ اس کی فصیل پر راجپوت چڑھ گئے تھے اور وہ مسلمانوں کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ دروازوں پر پہرا تھا۔ ہارون قلعہ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا کہ قلعہ آسانی سے فتح ہونے والا نہیں، مضبوط بھی ہے اور لوگوں سے بھرا ہوا بھی ہے۔ راجپوت سپاہی مسلمانوں کو دیکھ کر اکڑ گئے تھے، نہایت شان سے ہتھیار لگائے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ہارون اور اس کے ساتھی شیران اسلام راجپوت سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے بڑھے چلے گئے۔ چونکہ اس نواح کے ہندوؤں نے مسلمانوں کو نہ دیکھا تھا، اس لیے عوام الناس بھی انہیں دیکھنے کے لیے امنڈ آئے تھے۔ تمام راستے ہندو مردوں اور عورتوں سے بھر گئے تھے، وہ کو حیرت اور خوف بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نہایت ہیروں کے ساتھ چل رہے تھے۔ دربار کو قصر شاہی کے نیچے سے راستہ جاتا تھا۔ شاہی عورتیں مل کے برآمدوں میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں کامنی بھی تھی اور اس کی والدہ مہارانی بھی تھی۔ کامنی نے پہلے بھی ہارون کو دیکھا تھا، وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، اس پشتون نے چندر موہنی کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے بچایا تھا۔ اس کی والدہ نے کہا، یہ تو بالکل نوجوان ہے، کیسا نڈر اور بے باک ہے، ہمارے قوم کے سورماؤں کا اس کے دل پر بالکل بھی اثر نہیں پڑا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، اور کیسا وجیحہ اور شاندار ہے، اس کے کپڑے تو دیکھو کیسے عجیب ہیں۔ مہارانی، مہاگرو کہتے تھے کہ سیر کے لیے آیا تھا، مگر یہ ضرور جاسوس بن کر آیا تھا۔ اس عرصے میں ہارون قصر شاہی سے گزر کر دربار کے دروازے پہنچ گیا تھا۔ یہاں ہزاروں راجپوت قطار در قطار اپنے چوڑے کھانڈے کندھوں پر رکھے اور لوہے کی بڑی بڑی سیاہ ڈھالیں پشت پر ڈالے کھڑے تھے۔ چونکہ ہارون اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں داخلہ کی اجازت مل چکی تھی، اس لیے وہ دھڑانہ دربار میں داخل ہوا۔ دربار کا کمرہ نہایت وسیع اور کشادہ تھا۔ اس کی چھت بہت سے اونچے اونچے ستونوں پر استادہ تھی۔ درباری نیم برہنہ تھے اور انہوں نے زیورات سے عریاں جسم کو ڈھکنے کی بے سود کوشش کی تھی۔ وہ سب پورے ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ پرم دیوا کا سنگھاسن یعنی تخت گاہ کمرہ کی سطح سے تقریباً 12 فٹ بلند تھا، گویا وہ اپنے درباریوں سے 12 فٹ کی اونچائی پر ایک کشتی نما تخت پر نہایت عمدہ قسم کے ریشم کی دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ باقی جسم ننگا تھا، لیکن اس نے کثرت سے چھوٹے بڑے موتیوں اور جواہرات کے ہار پہن رکھے تھے جو مرصع تھے، اور تاج اس قسم کا تھا کہ اس میں سے بال نظر آ رہے تھے۔
परमदेवा धेड़ उम्र का था, लेकिन निहायत कवीउल जुस्सा था। उसके चेहरा से ज़हानत और शुजाअत टपकती थी। उसके करीब ही एक चांदी की कुर्सी पर उसका बेटा सुखदेव भी बैठा था। हारून बढ़कर राजा के करीब पहुंचा। उसके साथी उसके पीछे खड़े हुए। परमदेव ने एक मुतरजिम पहले से बुला लिया था, जो सिंहासन के नीचे खड़ा हुआ था। हारून या किसी मुसलमान ने भी राजा को सलाम नहीं किया। परमदेव ने मुतरजिम से कहा, इन वहशी मुसलमानों से पूछें कि ये क्यों मेरे पास आए हैं। हारून ने जवाब दिया, हम इसलिए आए हैं कि आपको मुतनब्बे कर दें कि हमारे शहंशाह का इरादा सोमनाथ पर हमला करने का है। हम जिस मुल्क और जिस शहर में से गुजरे, किसी ने हमारी मुज़ाहमत नहीं की, आप भी ना करें, और हमें बाआफियत अपनी कलमरू में से गुजर जाने दें। राजा ने तंजन कहा, अब तक तुम जिन किलों के सामने से होकर आए हो, उनके फरमारवा बुज़दिल और पस्त हिम्मत थे, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। मेरे दिल में सोमनाथ जी की इज्जत और अजमत है। मैं तुम्हें हरगिज़ अपनी कलमरू में